بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جسے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ میں ہوں INN کے ساتھ ناصر نقوی۔ جی ناظرین، بہت گہما گہمی ہے سیاسی میدان میں، خاص طور پہ کل کا دن جو گزرا ہے جمعۃ المبارک کا، وہ لوگوں نے بڑی پریشانی میں گزارا، کیونکہ ہیکر صاحب نے کہا تھا کہ وہ بہت کچھ دیں گے، لیکن وہ خواب خرگوش میں رہے، انہوں نے کچھ نہ دیا۔ کہاں گئے؟ کیا ہیکر صاحب خود ہیک ہو گئے؟ کیا ان کو اٹھا لیا گیا، ہائی جیکر لے گئے اس کو، یا کیا ہوا؟ کسی کو کچھ نہیں پتہ، لیکن کچھ اکاؤنٹ سے باتیں ہیں مزید آگے بڑھ رہی ہیں جن کو فیک کہا جا رہا ہے۔ دوسری جانب یہ دیکھنا یہ ہے کہ ابھی تک یہ جو پارٹ 2 آیا، اس پہ بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ خوش ہیں، انہوں نے کسی شرمندگی کا اظہار نہیں کیا، وہ اس سے مزید اس سے کھیلنا چاہتے ہیں۔ کہاں تک کھیلیں گے، کیا ہوگا، یہ بھی دیکھنے کی بات ہے۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ عارف علوی صاحب جو بھاگ دوڑ کر رہے تھے، رات کی تاریکی میں بھی تو ادھر ملتے تھے اور بعد میں بھی ملتے تھے، اور اب بھی انہوں نے ایک نجی ٹی وی پہ یہ کہا ہے کہ الیکشن کا 1 سال رہتا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں اگر 1 آدھ 2 مہینے کا فرق بھی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے، وہ بیٹھ کے طے ہو سکتا ہے، لہٰذا ان لوگوں کو بیٹھنا چاہیے۔ تو ان کا ایک ہی موقف چل رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے۔ اچھا، لیکن جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ ان سے کوئی دور رہنے لگے۔ بات جو پارٹ 2 میں آئی ہے، جو آڈیو لیک ہوئی ہے، اس میں جو کچھ باتیں ہیں وہ پھر وہی باتیں ہیں کہ امریکہ کا نام نہیں لینا، امریکہ کا نام نہیں لینا، امریکہ کا نام نہیں لینا، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ بیانیوں کو ہم اس کو اس طرح بنائیں گے، سائفر سے کھیلیں گے۔ لیکن اس کے اپوزٹ جو بات آئی ہے، کل کابینہ نے اس پر غور کرنا تھا اور اگلے اقدامات کرنے تھے، تو پتہ چلا کہ وزیر اعظم ہاؤس سے سائفر چوری ہو گیا۔ اب یہ کہاں گیا، کیسے بھاگ گیا؟ کچھ جادو کا کاغذ تھا، کیا تھا؟ لیکن ایک بات تو ہے کہ پچھلی جو میٹنگ کی تھی وزیر اعظم کی صدارت میں جو ہوئی تھی اسی حوالے سے، اس میں سائفر موجود تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عمران خان پہ یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ وہ وزیر اعظم ہاؤس سے جاتے ہوئے وہ سائفر جیب میں ڈال کے لے گئے۔ اچھا، وہ جو کاغذ وہ لہرا رہے ہیں، دنیا کو دکھا رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی ذرائع یہی کہتے ہیں کہ وہ کاغذ ہے، وہ اصل سائفر بھی نہیں ہے کہ وہ دکھا رہے ہیں دنیا کو، وہ لے کے اصل تو لے کے نہیں کہ وہ دکھانے کے لیے، لیکن وہ اس سے ایک دکھا کے لوگوں کو اپنی طرف انہوں نے کیا۔ اچھا، میں ہمیشہ سے یہ کہہ رہا ہوں، اور بلکہ بہت سے لوگ میری طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ جو خان صاحب کا بریگیڈ ہے، سوشل میڈیا بریگیڈ، وہ بڑا مضبوط ہے۔ تو الحمدللہ آج دیکھیں نا، آڈیو لیک ہوئی، اس میں ساری چیزیں سامنے آ گئی، کس انداز میں اسد عمر صاحب نشاندہی کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ سائفر نہیں ہے، یہ تو ایک بات چیت چھوٹی سی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں نہیں، بیانیہ بن جائے گا، اس کو بنا لیں گے، شاہ محمود صاحب پڑھیں گے، اس کا متن بنا کے اعظم خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نوٹس لوں گا اور میں بنا دوں گا، تو ساری چیزیں اوپن ہو گئی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ نہ خان صاحب ماننے کو تیار ہے کہ اس میں کوئی شرمندگی کی بات ہے، اور نہ ہی ان کے ہواری، ان کے فین کلب کے لوگ، ان کے چاہنے والے یہ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی غلطی ہوئی ہے یا کوئی اس میں شرمندگی کی بات ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں تو ثابت ہو گیا، بلکہ سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سائفر جو ہے یہ ثابت ہو گیا اس لیک سے کہ موجود تھا، حالانکہ اس سے انکار کسی کو بھی نہیں تھا، صرف اس کی بنت پہ انکار تھا کہ وہ ہے کیا اور اس کو استعمال کس طرح کیا۔ لیکن اس بات کی تو داد دینی پڑے گی آپ کو خان اعظم خان عمران خان صاحب کو کہ انہوں نے اس سے کھیلا بہت اچھا ہے، یعنی وہ آل راؤنڈر ہیں کرکٹ کے میدان کے، تو انہیں سیاست کے میدان میں بھی آل راؤنڈر پرفارمنس دی، اور اس وقت حکومت اس پہ سوچ رہی ہے کیا کیا جائے۔ کل کے اجلاس میں بھی فیصلے ہوئے، بہت سے ہوئے، بہت سخت انتظام، کیوں کہ یہ پوری حکومت پر، پورے پاکستان پر، پاکستانی عوام پر بد اعتمادی کی فضا قائم کرنے میں کامیابی ہو رہی ہے دشمنوں کو، اس سائفر کے حوالے سے کہ اگر لیکس جو ہیں وزیر اعظم ہاؤس سے ہو سکتی ہے ساری چیزوں کی، تو پھر کون سی جگہ محفوظ ہے جہاں غیر ملکی لوگ آ کے بات کر سکتے ہیں یا کوئی بڑی شخصیات بیٹھ کے بات کر سکتی ہیں؟ اگر وزیر اعظم صاحب ان چیزوں سے محفوظ نہیں تو پھر کون محفوظ ہوگا؟ سوال نشان تو بن گیا۔ اب دیکھنے کی بات یہی ہے کہ اگر قومی سلامتی کے مسائل جو ہیں اس میں بگڑ گئے تو ذمہ دار کون ہوگا؟ نہ آپ ہوں گے، نہ میں ہوں گا، ادارے ہوں گے، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہوگی، ہمارے قومی ادارے ہوں گے۔ اسی لیے ہمارا یہ دعویٰ ہوتا ہے یا ہمارا مطالبہ ہوتا ہے کہ قومی اداروں کو استحکام دیا جائے، پارلیمنٹ کی جو تعظیم و تکریم ہے اس میں اضافہ کیا جائے، اور ایسے تمام معاملات کو لے جا کر قومی معاملات کو پارلیمنٹ میں ڈسکس کیا جائے، وہاں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچے، ایک دوسرے لڑے مرے، جو مرضی کریں، لیکن جو سیاست کا اصل اصول ہے وہ پارلیمنٹ ہے۔ لیکن ہمارے سیاستدان پارلیمنٹ سے دور رہتے ہیں۔ اب پنجاب میں پنجاب حکومت بچانے کے لیے دیکھیں پارلیمنٹ کتنی اچھی ہے۔ ماضی میں عمران خان صاحب نے جب دھرنا دیا تھا 126 دن کا اسلام آباد میں،
تو نواز شریف صاحب کو مشورہ دیا تھا مفاہمتی صدر آصف زرداری نے کہ آپ پارلیمنٹ کا اجلاس بلائیں، اس میں نو کانفیڈنس کا ووٹ آئے گا، نہ ہی کوئی آپ کو کہہ سکتا ہے کہ آپ اپنے اعتماد کا ووٹ لیں، لہذا آپ اپنا اجلاس جاری۔ اب اسی سے سیکھ کر پرویز الہی صاحب پنجاب میں اپنی کمزور حکومت بچانے کے لیے مسلسل اجلاس جاری رکھے ہوئے پنجاب اسمبلی کا ایک آدھ دن کے وقفے کے ساتھ وہ جاری رہتا ہے وقت، اور اس کے بعد آپ یہ سوچیں کہ روزانہ کا 1 کروڑ سے زائد کا خرچہ ہے، اور تمام ممبران یعنی ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں ارکان اسمبلی کی، تمام ممبران کو اپنی تنخواہ جو 2 لاکھ سے زائد 2,40,000 تقریباً ہے، اس سے علاوہ روزانہ کی بنیاد پر مختلف مراحت میں کم از کم 6,000 روپے ملتے ہیں، یعنی 1.5 کروڑ کا ایک جو ہے تقریباً 1.5 کروڑ کا ایک اجلاس پڑتا ہے، 100 دن سے مطلب جاری ہے۔ 15 جون سے میرا خیال یہ شروع ہوا تھا اور ابھی تک جاری ہے، صرف اس لیے کہ گورنر پنجاب جو ہے گورنر راج کا حکم نہ دے سکیں یا ان کو یہ کہنا سکیں کہ جناب آپ اعتماد کا ووٹ لیں، آپ کی اکثریت ہے یا نہیں ہے، لہذا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اب عمران خان صاحب اور پرویز الہی صاحب کوشش تو یہ کر رہے ہیں آپس میں، لیکن چونکہ سب کو پتہ ہے، دونوں پارٹیوں کو پتہ ہے کہ آنے والے وقت میں الیکشن ہونا ہے، اور اب تو عارف علوی صاحب نے ٹائم بھی دے دیا ہے، لیکن عمران خان صاحب مطمئن نہیں ہے، پرویز الہی کو تو ساتھ لے کے چلنے کو تیار ہیں، پرویز الہی بھی قاف لیگ کو مضبوط کرنے کے لیے تیار ہیں اور کہہ رہے ہیں مل کے ہم اگلے سیاست بھی کریں گے، آئندہ دنوں میں بھی اکٹھے رہیں گے اور ہمارا اتحاد جو ہے قائم رہے گا، لیکن ابھی ان پہ تلوار لٹک رہی ہے چودھری شجاعت حسین کی جانب سے، جو ایک مقدمہ عدالت میں موجود ہے۔ وہ کب اس کی ڈیٹ آئے گی، کب ہوگا، یہ تو اللہ جانے، کیونکہ ہمارے یہاں نظام عدل ماشاءاللہ ایسا ہی ہے، آپ تنقید کریں، آپ تعریف کریں، جو بھی کریں۔ دیکھیں یہ جو پچھلا تھا، پہلے بھی تو سزا ہوئی تھی جس میں مریم نواز کو سزا بھی ہوئی تھی، وہ قید میں بھی گئی تھی، ان کو جرمانہ بھی ہوا تھا، لیکن اب عدالت نے جس طرح ان کو بری کیا تو کون ذمہ دار ہے؟ یہ کون سا نظام ہے کہ کس نے سزا دی تھی؟ کیا ان کو سزا ملے گی یا ان کو کچھ ہوگا کہ بھئی آپ نے کیسے اس سزا کو ختم کر دیا؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یا سسٹم جو ہے وہ اسی طرح، اگر پارلیمنٹ مضبوط ہو، اگر پارلیمنٹ میں ترامیم جو ہے بڑے طریقے سے کی جائے اور آئین اور قانون کے ضابطوں کا خیال رکھا جائے تو ایسے حالات نہیں ہو سکتے۔ لیکن اب جو مسئلے مسائل ہیں وہ یہ ہے کہ ذرائع میرے یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں، یعنی یہ جو اب ختم ہو گیا، ستمبر تو ختم ہو گیا، اس نے جتنا ستم ڈھانا تھا وہ ڈال لیا، لیکن جو امیدیں وابستہ تھیں اس امیدوں پہ وہ پورا نہیں اترا۔ جب اس کی بات کرتے ہیں اور ہم اس میں چھان بین کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ قدرتی آفت جو ایک آئی سیلاب، اس نے اسٹے دے دیا، ورنہ ستمبر جو ہے وہ ستمگر ہی ثابت ہونا تھا۔ اب آگے بات اکتوبر پہ، آج اکتوبر شروع ہو گیا۔ اکتوبر کے بارے میں ذرائع یہ کہتے ہیں، اسلام آباد کے بھی اور پنجاب کے بھی، یہاں بہت سے معاملات جو ہیں وہ دن بدن یعنی روز بروز کے حوالے سے، یعنی روز کے ہر روز جو ہے ایک نئی ویڈیو یا آڈیو آ سکتی ہے اور ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے، یعنی سیاست میں گہما گہمی رہے گی۔ مثال کے طور پر آج شام کو مسلم لیگ نون جو ہے ایک بڑی اہم پریس کانفرنس کر رہی ہے اور اس میں جو اس کو لیڈ کریں گی وہ مریم نواز کریں گی۔ اچھا یہ بھی پتہ چلا، ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملات جو ہیں میاں نواز شریف کی ہدایات کے مطابق جو ہے طے کیے جا رہے ہیں، اور جو کچھ بھی آج وہ بیانیہ ہوگا وہ میاں نواز شریف کی ہدایت کے مطابق بیانیہ ہوگا۔ لیکن ایک اور خبر بڑی مزیدار ہے، وہ خبر یہ ہے کہ جو نادان دوست ہیں مریم نواز کے، کیونکہ مریم نواز اس وقت سرخ رو ہو کے نکلی ہیں اور وہ بڑی پرعزم ہیں آئندہ مستقبل کے حوالے سے، تو ان کو وہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ ایک نیا ریکارڈ بنائیں، آپ پنجاب کی وزیر اعلیٰ بن جائیں۔ حالانکہ آپ نے دیکھا کہ ماضی میں جو نون لیگ نے حمدہ شہباز کو بھی ضائع کیا کہ ان کو چند دن کے لیے جس طرح بنایا گیا، تو اس میں ان پہ اعتماد نہیں قائم ہوگا کہ مستقبل کے لیے وہ با اعتماد ہو کے پھر وزیر اعلیٰ بنیں گے، بلکہ وہ شیکی ہو گئے ہیں، مطلب معاملات جس طرح بگڑے اور ان کو جس طرح پیمپر نہیں کیا جا سکا یا ان کی مدد نہیں کی جا سکی یا ان کا حمایت نہیں کی جا سکی یا ان کو لے کے آگے نہیں چلا جا سکا اور حالات بدل گئے، تو اگر ان حالات میں جو عبوری دور ہے اس میں مریم نواز بن بھی جائیں وزیر اعلیٰ تو معاملات پھر سدھریں گے نہیں۔ ایک کہتے ہیں، ایک گروپ یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ان کے پاس صلاحیتیں تو ہیں لیکن تجربہ نہیں ہے کہ ایک منتظم کی حیثیت سے وہ صوبہ پنجاب یعنی بڑے صوبے کو چلا سکے، لیکن یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ اور کرسی جو ہے وہ سب کچھ سکھا دیتی ہے، اور ارد گرد جو بیوروکریسی کا ماحول ہوتا ہے وہ وقتاً فوقتاً اگر اچھے لوگ واپس سلیکٹ کر لیے جائیں، منتخب کر لیے جائیں، نامزد کر دی جائیں تو وہ ان کے وہ گائیڈنس دیتے رہتے ہیں اور وہ معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن مریم نواز کو اس طرح کر کے میرا خیال ہے کہ وقت پہ ضائع نہیں، کیونکہ وہ ایک قومی رہنما کی حیثیت سے ابھری ہیں تو ان کو قومی دھارے میں آنا چاہیے۔ تاہم میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں
کہ کچھ ڈیوٹیفل لوگ ہوتے ہیں، نادان دوست ہوتے ہیں جو ایسے لوگوں کے ارد گرد ہوتے ہیں اور وہ بڑے سمجھدار اپنے آپ کو شو کرتے ہیں، وہ نئے سے نیا مشورہ دیتے رہتے ہیں، لہٰذا مشورہ دے دیا گیا۔ اب دیکھیں مریم نواز ان کی باتوں میں آتی ہیں یا نہیں آتی، یہ اپنے والد محترم کو منوا سکتی ہیں، یہ کوئی نیا ریکارڈ بن سکتا ہے کہ صوبے کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ایک مریم نواز بن جائیں، تو یہ ریکارڈ بنانے کے لیے ان کو مشورہ دیا گیا ہے۔ باقی تو وقت آپ کے سامنے ہے۔ اب عارف علوی صاحب جو ہیں جس انداز میں انہیں کہا ہے کہ الیکشن 1 سال کے بعد ہوں گے، 1 آدھ ماہ کا فرق ہوگا، تو اب تو اوس پڑ گئی عمران خان صاحب کی ساری باتوں پر۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنا بیانیہ لے کے چل رہے ہیں جارحانہ انداز میں، اور جتنی بھی ویڈیو آئیں گی جیسے ان کو خود پتہ ہے کہ ان کی ویڈیوز بھی ابھی آنی ہیں، اور وزراء جو ہیں اسلام آباد میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کہنا یہ کہ ہم نے 2-3 افراد نے یعنی وزراء نے وہ ویڈیو دیکھ بھی لی اور انتہائی شرمناک ہیں، لیکن الحمدللہ مجھے یہ پتہ ہے کہ عمران خان صاحب جس نہج پہ چل رہے ہیں، جس انداز میں ان میں مطلب میں تو تکبر ہی کہوں گا، تکبر ہے، تو وہ اس کو بھی جھٹلا دیں گے، کیونکہ انہوں نے اتنا جھوٹ بولا کہ اب ان کے یوتھیے جو ہیں کوئی بات یعنی جھوٹی بات کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہے، بلکہ وہ ہر جھوٹ کو سچ سمجھتے ہیں اور عمران خان کے وہ پیروکار ہیں، اور عمران خان یو ٹرن لینے کے بادشاہ ہیں۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک اور عنوان کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے ایک درخواست کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار اپنے ان الفاظ میں دیں جس سے آپ کی شخصیت ابھر کر سامنے آ جائے۔ بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔